الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور کلر کہار کے اس علاقے ڈھلوال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم بیان تو آپ نے تفصیلی سماعت فرما لیا
مجھ سے قبل میرے معزز محترم برادر حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب کا حفظہ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ ان کے علم و عمل میں اور زور گفتگو میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اشتہار پہ عنوان پڑا عظمت صحابہ و اہل بیت. بڑا خوبصورت عنوان ہے اور ایک تفصیل طلب عنوان ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات اور انسانیت میں اور انبیاء میں چنا ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. تو آپ کی شاگردی کے لیے، آپ کی معیت اور رفاقت کے لیے، آپ کی صحبت اور سنگت کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہے وہ بھی انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین لوگ ہیں. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے اور بڑے کمال کی تعریف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. تو بندوں میں سے سب سے افضل ترین دل پایا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب اطہر کے بعد اللہ نے مخلوقات کے دلوں پہ نظر ڈالی، بندوں کے دلوں پر. تو سب سے بہترین دل پائے میرے محمد کے صحابہ کے. تو اللہ رب العزت نے انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، صحبت اور سنگت کے لیے چن لیا. آپ کی معیت میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں آپ کے دین کے لیے. میں آتا ہوں انشاءاللہ. اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. قرآن سارا کھولی. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی تھی. پہلی آیت کا آغاز کرتا ہوں. سنیے شان صحابہ اور شان اہل بیت. پھر ان کا آپس میں پیار دیکھیے، پھر ان کا آپس میں تعلق دیکھیے، رشتہ دیکھیے. میں نے سورت پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورت فتح کی آخری آیت سنیے. فرمایا محمد رسول اللہ. آپ جاگ رہے ہیں؟ اسی جواب نہ دے سو تو پھر میں بھی نہ بول رہا. میرے نام پوچھو، ٹھیک ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار
سورت فتح کی آیتیں ہیں، اور سورت فتح سے پہلی سورت کا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت پڑھی کون سی پہلی پڑھی تھی؟ یاد رکھنا، سورت الفتح یہ 26واں پارہ ہے، اور اس سے پہلی سورت کا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں سورتوں کا ربط اور جوڑ کیا ہے؟ پہلی سورت میں اللہ نے کلمے کا پہلا جز ذکر کیا، اور دوسری سورت میں اللہ نے کلمے کا دوسرا جز ذکر کیا ہے۔ پہلی سورت میں جز ہی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعْلَمْ جان لے، فَعْلَمْ یقین کر لیجئے، أَنَّهُ لَا کے سوا کوئی الہ اور حاجت روا نہیں ہے الا اللہ۔ اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پہلی سورت میں لا الہ الا اللہ، اور دوسری سورت میں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پورا ہویا کہ نہ ہویا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے، اور محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، والذین معہو اس کی دلیل ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہو، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ یہ اتنی عربی تو سارے آنے معہو، جو ان کے ساتھ ہیں۔ عجیب بات فرمائی، عندہو نہیں فرمایا، کیا؟ والذین عندہو، جو پاس ہیں، نہیں، کیا کہا؟ معہو، پاس ہونے میں، ساتھ ہونے میں باریک سا فرق ہے۔ کبھی بندہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے، آس پڑوس میں تو ہوتا ہے، مگر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کبھی بندہ رہتا تو دور ہے لیکن آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں گل نہیں سمجھے؟ آپ کے گھر کے ساتھ جڑا گھر ہے لیکن ہے مشرک، اب پاس تو ہے لیکن ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو، جو میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، عقیدے میں، ایمان میں، مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دین کی تائید و نصرت اور پیرا دینے میں آپ کے ساتھ ہیں، بدر و احد میں ساتھ ہیں، حنین و خندق میں ساتھ ہیں، صرف راحت میں نہیں مشکل میں بھی ساتھ ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین اتبعوہ فی ساعت العسرۃ، والذین اتبعوہ فی ساعت العسرۃ، یہ ایسے معہو ساتھ ہیں کہ اتبعوہ فی ساعت العسرۃ، انہوں نے میرے محمد کے ساتھ مشکل میں بھی ساتھ دیا اور آپ کی تابعداری کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عسرت مشکل کی گھڑی، کتنی مشکل کی گھڑی ہے۔ آیت اگرچہ غزوہ تبوک کے ضمن میں ہے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، صرف اسی مشکل میں نہیں، ہر مشکل میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک میں 800 کلومیٹر کا راستہ ہے، کتنا؟ 800
مدینہ منورہ سے شدید گرمی کا موسم ہے اور پورا سال جو معیشت جس چیز پہ چلتی تھی گزران جس پہ ہوتا تھا وہ کھجور کا پھل ہے وہ بھی بالکل تیار ہے. کیا خیال ہے کڑکا دی کپائی اب ٹائم ہوئے کہ مسیحیاں بناتا ہے. ہاں جی لوگ اکثر پنجاب میں کچھ ٹائم لیتے کہتے پھر گندم کی کٹائی ہوگی پھر بیان کے لیے کوئی نہیں آئے گا. میں کہا پھر مسیحیاں تالا لگ جانا. آپ اندازہ لگا لیجئے محمد عربی کے صحابہ کا مشکل کی گھڑی ہے. روم سے لڑائی ہونے والی ہے سپر پاور سے ٹکر لی جا رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں تعاون چونکہ سفر بھی ہے سواریوں کا بھی انتظام زادہ راہ کا بھی انتظام. مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں. اب ذرا دیکھنا ساعت العسرہ دیکھنا نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کوئی اٹھتا ہے جو سامان ہے وہ لے آیا کوئی پیسے لے آیا کوئی گھوڑا لے آیا کوئی کھجوریں لے آیا. ایسے بھی جانسار اٹھے کہ گھر میں بھوک ہے صبح نکلا شام تک مزدوری کی اور جو مزدوری ملی تھی وہ ساری آ کے میرے پیغمبر کی جولی میں اڑیل دی. جب یہ حالات ہیں آپ کہتے ہیں جلدی تعاون کرتے جائیے. صدیق اکبر جاتے ہیں اور گھر کا سارا مال لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں. عمر جاتے ہیں قربان جاؤں پورا مال آدھا کر کے آدھا لے آتے ہیں. جب لاتے ہیں دل میں سوچتے ہیں آج میں آگے بڑھ جاؤں گا بکر صدیق سے قربان جاؤں. جب تھوڑی دیر بعد گزرتی ہے جب صدیق اکبر آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک. خدا کی قسم اس جملے میں بڑا کمال ہے. یہ نہیں کہا ادھر کتنا لائے گا یہ نہیں کہا ادھر کتنا لائے یہ پوچھا گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. صدیق اکبر کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور ان کی محبت چھوڑ کے آ گئے ہو. باقی جو کچھ ملا ہے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. قربان جاؤں کسی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا. کسی نے سلس دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا. اچھا یہ تو ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باری آتی ہے حضرت عثمان کی مطالبہ امام کائنات کا جاری ہے. آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں علیہ ثلاثمائۃ میرے اوپر 300 اونٹ ہے میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت دینے کے لیے تیار. کتنے اونٹ 300. آج لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان خیانت کر گیا شرم تم کو مگر نہیں آتی. 300 اونٹ دیے لیکن چونکہ ضرورت زیادہ تھی آپ کا اعلان جاری ہے مطالبہ. حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں 300 اور قبول کر لیجئے. نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ کہتے بھی جاتے ہیں واجبت واجبت اللہ اکبر. تیسری مرتبہ جب مطالبہ بڑا آپ اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 اور قبول کر لیجئے. بخاری کی حدیث ہے 900 اونٹ ہو گئے. کتنے 900. جا کے حساب کرنا کیلکولیٹر پہ. لیکن مطالبہ ابھی جاری ہے.
اٹھتے ہیں آخر میں کہتے ہیں 100 گھوڑے بھی قبول کر لیجئے. جب 100 گھوڑے دیتے ہیں پھر اٹھ کے چلتے ہیں. گھر میں جو پیسے پڑے دنانیر لا کے آپ کی جھولی میں اڈیل دیے. محدثین لکھتے ہیں اس دور کے مطابق 5 کلو سونا. کتنا؟ 5 کلو. 5 کلو سونا. چلو کتنے حساب کرو تو سب پتہ لگے. والذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ 5 کلو سونا دنانیر کی صورت میں آپ کی جھولی میں اڈیل دیا. پتہ ہے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. میرا عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا. عثمان کیا شان ہے آپ. اللہ کیسے لوگ تھے. تو میں عرض کر رہا تھا اتبعوه فی ساعت. اور سورۃ فتح میں کہا والذین معہ. یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. ہر موقع پر آپ کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ قرآن کہتا ہے معہ یہ ساتھ ہیں تو پھر اس ساتھ کا نبھانا حق ادا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی معاہو. یہ معاہو ایک اور موقع پر بھی کہہ دیا. اس کا تو کمال کیا قرآن نے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معاہو. آج دنیا میں یہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہے. معاہو تو اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی معاہو. اور جب قیامت والے دن آئیں گے ادھر میں پیغمبر کے ساتھ ان کو بھی عزت اور شان سے نواز دوں گا. اللہ. تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو. کاش وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ میرے پاک پیغمبر نے جن لوگوں پر محنت کی ہے جو آپ کے شاگرد تیار ہوئے. رب کعبہ کی قسم ہے ہر صحابی مستقیم تحریک ہے. ہر صحابی کیا ہے؟ ایک تحریک کا نام ہے. ایک انقلاب کا نام ہے. کبھی زندگیاں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے. کبھی الاصابہ پڑھو, کبھی الاستیعاب پڑھو, اسد الغابہ پڑھو. 12,500 صحابہ کا تعارف ہے. انسان ان کی زندگیاں پڑھتا ہے عقل دھن رہ جاتی ہے. کیسے لوگ تیار کیے گئے تھے. فرمایا والذین معہ, وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں. یا اللہ یہ جو ساتھ ہیں اس معیت میں صدیق کا مقام ہی الگ ہے کہ وہ تو مکہ میں ساتھ, ہجرت میں ساتھ, غار ثور میں ساتھ, جی مدینہ میں ساتھ, اور پھر بدر و احد و خندق میں ساتھ, اور آخر میں روزے میں ساتھ. یہ تو ایسے معیت سے نوازے گئے ہیں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور معاہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقین کیجئے ابھی چھوٹی عمر ہے, ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے. قربان جاؤں جب نبی علیہ السلام کہتے ہیں کون میری بات مانے گا, علی اٹھ کے کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا. بھائی اس مجمع میں حالات ایسے اور 10 سال کا لڑکا اٹھ کے کہے میں ساتھ دوں گا, ضرورت نہیں ہے تو اور کیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور صرف ادھر ہی نہیں, جب غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا
جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں۔ ساری رات دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہ سعادت کس کے نصیب میں آئے گی، مجھے ملے، اسے ملے، مجھے ملے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پوچھتے ہیں، سارے آگے آگے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے کہا، اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، کہاں ہے علی؟ اللہ اکبر، علی کہاں ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آنکھوں کی تکلیف ہے۔ فرمایا جیسے بھی ہیں بلاؤ ان کو۔ جب آتے ہیں نبی علیہ السلام لعاب آنکھوں میں لگاتے ہیں، علی فرماتے ہیں اسی وقت آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی، پھر کبھی خراب ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ والذین معہو، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کیسے ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، ساروں سنتے جائیے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سخت ہیں۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، خدا کی قسم ان صحابہ کی محبتیں نفرتیں اللہ کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھتے تھے۔ اشداء علی الکفار، کافر گزرتے اگر کہیں کپڑے سے بھی ٹچ ہو جاتا نا تو کپڑے کو دھوتے، کہیں ہاتھ لگ جاتا تو ہاتھ دھونے لگ جاتے، اتنے سخت تھے اللہ کے معاملے میں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے۔ یہ تاریخ نہیں کہتی، یہ کون کہتا ہے؟ ہاں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، شیر و شکر تھے، قربان جاؤں ایسے شیر و شکر تھے۔ اگر آپ نے اہل بیت سے صدیق کی عظمت پوچھنی ہے تو آپ علی المرتضیٰ سے پوچھیں، عقل حیران رہ جائے۔ اور اگر آپ نے دیگر صحابہ سے اہل بیت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ ذرا سنیں، میں کوئی کہانی تاریخ کی نہیں، میں احادیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری ہے، امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، یہ فرمان عالی شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ او کائنات والو، میں ابو بکر کہتا ہوں میرے محمد کی خوشنودی اور رضا حاصل کرو، تلاش کرو اہل بیت کی محبت اور احترام میں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا رحماء بینہم، خدا کی قسم ہے یہی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، مسجد میں نماز عصر پڑھی، مسجد سے نکلتے ہیں، علی بھی ساتھ ہے۔ اوے ڈلوال علیہ میری گل سمجھو، کون ڈالے؟ مسجد میں نماز پڑھی، مسجد سے نکلے باہر گلی میں آتے ہیں تو نماز صدیق نے پڑھائی، امام صدیق ہیں، اور پیچھے کنہوں نے پڑھی ہے؟ علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے پڑھی ہے۔ کیا خیال ہے جن کو علی اپنا امام مان لے، اگر کوئی انہیں نہیں مانتا تو اپنی ایمان کی خیر بنائے۔ نماز ہوئی، باہر نکلے، پتہ ہے
بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، بچوں میں کھیل رہے ہیں، جیسے آپ باہر نکلتے ہیں ٹلر کا ہار والا فوراً دوڑتے ہیں صدیقہ پر بچوں میں، حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں، جیسے اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، صورت میں نانا پڑ گئے ہیں، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی المرتضی اس پیار کے منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اور صرف رحم دلی صرف یہی نہیں، ذرا آپ آگے جائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، یمن سے جوڑے آئے، سوٹ آئے، سب کو دیے، حسنین کو نہیں ملے، کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ ان سوٹوں میں ان کے شان کے لائق نہیں تھا، ان کے لیے سپیشل خط لکھا یمن کے گورنر کو کہ 2 خوبصورت جوڑے نواسے پیغمبر کے لیے بھیجیے، اور جب وہ آئے اور حسنین کو پہنائے گئے اور مسجد نبوی میں میرے محمد کے یہ 2 پھول آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب یہ دونوں پھول فاروق اعظم جب ان کو ان حسین جوڑوں میں دیکھتے ہیں نا سوٹ میں، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ الآن طابت نفسی، میرا جگر ہون ٹھر گیا، میرا دل اب خوش ہوا، مطمئن ہوا، کیوں؟ یہ منظر قرآن خود کہتا ہے رحماء بینہم، یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی چونکہ صحابہ ہیں، ایسے آپس میں پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ آپ یقین کیجئے جب ایران فتح ہوا تھا، کاش میرے پاس وقت ہوتا، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں پھر آتا ہوں اس بات کی طرف، ٹھیک ہے؟ ایران فتح ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ایرانی جو تھے نا یہ قالین بنانے میں بڑے ماہر تھے، آج بھی ایرانی قالین جو ہے نا مشہور ہے، اور اس قالین کا نام اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب الفاروق پڑھیے، اردو میں ہے، آپ پڑھیے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کیسے لوگ تھے صحابہ کرام، فاروق اعظم کی شان۔ تو وہ قالین کا نام تھا بہار، کیا نام تھا قالین کا؟ حاجی عمران صاحب، بہار نام تھا۔ پھر علامہ شبلی لکھتے ہیں اس کا نام بہار اس لیے کہ خزان کے موسم میں اس قالین کو اتنا وسیع قالین تھا کہ خزان کے موسم میں اس کو صحرا میں بچھا دیتے تو اس پہ ایسے نقش و نگار تھے کہ خزاں بہار میں بدل جاتا، تو اس قالین کا نام ہی بہار تھا۔ یہ قالین بھی مال غنیمت میں آ گیا۔ اب جب مال غنیمت میں آیا تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ مشورہ جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اس کو چھیڑا نہ جائے، بہت بڑا قالین ہے، اس کو یوں ہی رہنے دیا جائے، اور انہیں بھی رائے دی۔ لیکن جب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں امیر المومنین میری رائے ہے اس قالین کو یوں رہنے نہ دیجئے، یہ ان کی شان و شوکت ہے، کیونکہ یہ غازیوں کا حصہ ہے مجاہدین کا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہی میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس طرح اس کی حکومت تیس نیس ہوئی ہے، اس کو بھی ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ فاروق اعظم نے ان کی رائے کو تسلیم کیا اور ترجیح دی، کہا یہ ٹھیک ہے۔ والذین معه
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. فرمایا تراہم، یہ تو ان کا تعلق تھا آپس میں کہ آپس میں رحم دل ہیں. کافروں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ سخت ہیں. یا اللہ یہ تو مخلوق کے ساتھ تعلق تھا، ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تعلق. فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، او میرا سونا یہ جو آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو دیکھے گا رکعا سجدا، کبھی رکوع میں کبھی سجدوں میں. اللہ اکبر. تو رکوع کرے سجدے کرے وہ نماز بن جاتی ہے. پر قربان جاؤں میرے محمد کے صحابہ کے رکوع اور سجدے نماز تو بنے ہیں، قرآن بھی بن گئے. تراہم رکعا سجدا. یا اللہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں کہ جی بہت سارے لوگ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، دکھاوے کے ہوتے ہیں. کیا؟ ہاں پڑھے رکوع کرتے ہیں، مجھے کوئی دیکھ لے. ہمارے ہاں ایک بندہ آیا تھا. یہ معتمم جو مدرسوں والے ہوتے ہیں بڑے سادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سادے کے ساتھ لالچی بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو طالب علموں میں ایک ایسا داخلے والا آ گیا کہ وہ معتمم کو خرچہ بھی دیتا. تو طالب علم ہے جو ہوئے پڑھے بھی کہ پیسے بھی کھولوں دے بھی. تو وہ اس معتمم کو کھلاتا پلاتا بھی رہا. اور سردی ہوتی تھی نا تو مسجد کے اندر نہیں، بہت ٹھنڈے فرش میں تہجد پڑھا. معتمم صاحب کہتے یا اللہ میرے مدرسے میں تو فرشتہ بھیج دیتا جو مجھے بھی پیسے بھی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور ایسا ہے کہ رات کو سردی میں باہر تہجد پڑھتا ہے. سال دو اس نے ایسے پڑھے. ایک دن معتمم صاحب سے کہتا ہے معتمم صاحب ساری زندگی اس گاؤں میں رہو گے، اس گھر میں، اچھا نہیں ہے یہ گھر بیچ کے آپ کے لیے گھر خریدوں شہر میں. معتمم صاحب نے کہا یہ 25-30 لاکھ کا گھر ہے تو شہر کے گھر مہنگے ہوتے ہیں. میں کہا باقی پیسے میں آپ نے کونوں پا میں اپنی طرف سے ڈال دوں گا. اب جب ڈالنے کا کام معتمم کا بیچ دو، اعتماد تو ہو گیا تھا. معتمم کا گھر اس نے بیچا، 30 لاکھ جیب میں ڈالے اور تک ٹھیک ہے جی. تو معتمم بیٹھ کے ان کے تہجد یاد کرتا تھا. جب بھی بیٹھتا تھا میں کیا یاد کر رہا ہے؟ تہجد پڑھتا تھا. تو رکوع اور سجدے یہ بھی تو کر رہے ہیں. یا اللہ تیرے محمد کے صحابہ کی رکوع سجدے کیسے تھے یا اللہ تو جانتا ہے کیا دکھاوے میں تھے؟ فرمایا نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ میرا فضل اور میری رضا کے لیے تھے. یہ احمد جمشید نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب کا فضل اور رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے. یا اللہ جب وہ رضوانا تیری رضا تلاش کر رہے تھے تو تو نے رضا دی کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ. جب وہ میری رضا چاہ رہے تھے تو میں نے اعلان بھی کر دیا میں راضی ہو گیا ہوں. تو پھر جب اللہ راضی ہو گیا، نبی راضی ہو گیا، کوئی راضی نہیں ہوتا تو لاکھ باری نہ ہو گیا. کیا خیال ہے؟ رضی اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں. صرف یہی نہیں، آگے سنو ذرا. فرمایا ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام یہ اتنے کمال سے بھرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات والوں کہ سیماہم فی وجوہہم
سیماہم ان کی نشانیاں، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ اب یہ سجدوں کا اثر چہرے پہ کیسے آتا ہے؟ یاد رکھیے، وہ کالا نشان مراد اللہ نے جباہ نہیں کہا، وجوہ کہا، کیا چہرہ کہا، ماتھا نہیں کہا کہ ان کے ماتھوں میں نشان ہے، نہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں میں۔ اب وہ کون سے نشانات ہیں؟ تقوی، پاکیزگی، ایمان، طہارت کی نورانیت ان کے چہروں پہ چمکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور شاہ عبدالعزیز نے تو کمال کر دیا رحمہ اللہ، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تابعین ہزاروں کا مجمع ہو، کتنے کا؟ ہزاروں کا۔ تابعین میں اگر کوئی ایک صحابی آ جاتا تو تعارف کروائے بغیر چہرے کی نورانیت سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ محمد عربی کا صحابی آ گیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یا اللہ، یہ مقام جو ان کو ملے، آگے سنیے، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قربان جاؤں ان کا یہ تعارف جو میں نے قرآن سے بھی پیش کیا، یہ صرف قرآن ہی میں نہیں، تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رب کو پہلے ہی پسند آ گیا، ابھی آئے ہی نہیں تھے دنیا میں، تو رب نے ان کی یہ مثالیں تورات میں اور کس میں بیان کی ہیں؟ انجیل میں۔ کون سی مثال؟ فرمایا کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ سارے زمیندار لوگوں جب آپ فصل بوتے ہیں تو سب سے پہلے باریک سی تیغ نکلتی ہے، کون پر سوئی نکلتی کمزور سی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ آہستہ کھیتی اپنے تنے پہ آ گیا، اور جب کھیتی بالکل ہریالی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ ابھی جب میں انٹرچینج سے آ رہا تھا تو میری دائیں جانب ایسے ہریالے قسم کے کھیت تھے نا، اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی تو لطف دوبالا ہو رہا۔ تو پتہ ہے فرمایا میرا پاک پیغمبر، یہ تیرے صحابہ بھی کھیتی کی طرح ہیں، بالکل کمزور تھے، پھر بڑھتے گئے، قوت پکڑتے گئے، زور پکڑتے گئے، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی تیری جماعت، جس طرح کھیتی اپنے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یوجب الزراع، کسان کو بلی لگتی ہے، کبھی دائیں آ کے دیکھتا ہے مسکراتا ہے، کبھی بائیں جا کے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ فرمایا کسان کا دل ٹھرتا ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اس کو جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرا پاک پیغمبر، تیرے صحابہ یوجب الزراع، آپ کو آپ کی یہ فصل اچھی لگتی ہے، اور بری کس کو لگتی ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو، تو صحابہ کرام اور پیغمبر کے اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت پڑھی تھی، کلر کہار والو، اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، اہل بیت کا مصداق پیغمبر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اہل بیت کا مصداق آپ کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ بولو کیا ہے؟ ہاں، تو آپ بیویوں کو باہر کر دو، 3 بیٹیوں کو باہر کر دو، اور سرے سے انکار کر دو، تو اہل بیت سے محبت ہوگی؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و
بناتکا، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ اتفاق امت کا، پیغمبر کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جاؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زوجہ ہے اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ پتہ ہے آپ اگر اہل بیت کے فضائل پڑھو گے آپ کو راوی ملیں گے یا ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان۔ عجیب بات، یہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے یہ جنتی پھول ہیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے 2 پھول ہیں۔ پتہ ہے یہ میں نے نہیں بیان کی، کسی نے نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں۔ تو رحماء بینہم، اللہ کیا شان ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن لیجیے، آخری بات میری تقریر ختم، کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے 4 جلن میں فاطمہ سے بڑھ کر پیغمبر کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بیٹی بالکل باپ پہ گئی تھی، بولے کہ ساسو وقت دے ہوگا زمان اصل وقت دے۔ یہاں میں نے سنا ہے بہت سارے پٹھان بھی آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ مجھے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بیچ میں کچھ پشتو شروع کر دو، میں نے کہا کہ میں نے پشتو شروع کر دی تو ڈلوار والے سارے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ تو ختم ہی چلے، یہ پٹھانوں کو خیر ہے آپ کی بولی آتی ہے لیکن آپ کے لیے پشتو مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کو، ترمذی کی حدیث، ماں بیٹی کی شان بیان کرتی ہے، شان ہے تو کبھی بیان کرتی ہے نا، محبت ہے تو بیان کرتی ہے۔ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی اپنے والد سے ملنے کے لیے تو قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام بیٹی کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دلال علیہ فاطمہ کی شان بھی معلوم ہوتی ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ بیٹی کی بھی کوئی عظمت ہے۔ سمجھ آگئی ہے نا؟ کئی گھر بیٹی کی ولادت میں ماتم مناتے ہیں، روتے ہیں، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک شخص کی بیٹی تھی، میں نے کہا مبارک ہو، کہتے بیٹیاں نکلی مبارک، بسم اللہ کے بندے، عجیب آدمی ہے۔ نہیں دوستو، فاطمہ تشریف لاتی، قام الیہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے، صرف یہی بیان نہیں کیا، فرمایا فَقَبَّلَهَا، پھر آپ کو بوسہ دیتے نبی علیہ السلام، وَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُ، پھر بیٹی کو پاس بٹھا لیتے تھے۔ یہ باپ کا عمل تھا۔ اب بیٹیاں باپ سے سیکھتی کیسے ہیں ذرا دیکھیں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کے جاتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو قامت الیہ، جس طرح بابا جان کھڑے ہوتے اسی طرح بیٹی بھی اپنے والد کے لیے کھڑی ہو جاتی اور نبی علیہ السلام کو بوسہ دیتی، پھر آپ کو پاس بٹھا لیتی تھی۔ کیوں؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہو تو وہ صحابہ کرام کے ہاں ان کا مقام ہوگا کہ نہیں؟ اور یہی قرآن میں بیان کرو، رحماء بینہم، اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت بھی نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔